اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. یہ ہماری 15th کلاس ہے اسلامیات کے اس کے لیے سلیبس کوریج کے لیے. زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. ڈسکرپشن میں ایک لنکس دیکھ لیجیے گا, بہت سارے فری مٹیریل کے educatorchain.com پہ lotusstudy.com پہ آپ کو لنکس وغیرہ مل جائیں گے. ہمیں ابھی اپنا سلیبس گو تھرو کرنا ہے, تو وی کانٹ ویسٹ مور ٹائم. ٹھیک ہے, یہ تمام آپ گروپس میں دیکھیں گے, آپ کو بہت سارے انپورٹنٹ لنکس مل جائیں گے, چیک کر لینا. ٹھیک ہے, فیس بک گروپ جوائن کر لینا. اس کے بعد ہم لوگ بات کر کے تھے پچھلے ویڈیو کے اندر فرسٹ ایئر آف ہجرت کی. اس میں ہم نے پورا فرسٹ ایئر ہجرت آفٹر لائف مدینہ کے اندر وہ چیز ڈسکس کی ہے. اب ہم بات کریں گے سیکنڈ ایئر آف ہجرت کی. سیکنڈ ایئر آف ہجرت میں اسلام کے دو بڑے جو پلرز ہیں وہ مسلمانوں پہ فرض ہوئے. اس میں پہلا پلر ہے فاسٹنگ کا. فاسٹنگ ان دا منتھ آف رمضان, یہ جو ہم لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں, یہ کمپلسری کر دیے گئے تھے مسلمانوں کے اوپر. اور اس میں بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جس ورس سے یہ کمپلسری کیے گئے ہیں اس ورس میں یہ مینشنڈ ہے کہ فاسٹنگ has been made compulsory upon you as it was compulsory on those before you. جتنے بھی ابراہیمک ریلیجنز ہیں, یعنی ابراہیمک ریلیجن وہ ہیں جن کا اینڈ میں کنیکشن جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے دنیا کے اندر, تو تمام ابراہیمک ریلیجنز میں کوئی نہ کوئی ٹائپ کی جو ہے فاسٹنگ ضرور موجود تھی. جیسے اسلام میں رمضان کے روزوں کی فاسٹنگ ہے, یعنی رمضان کے تمہارے جو دن اس سے فاسٹنگ ہے. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے فاسٹنگ کے بارے میں, فاسٹنگ کے چیپٹر میں. ابھی ہم نے صرف بات کرنی پیپر 2 کے اندر, ابھی صرف ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ فرض ہوئی تھی. زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہوئی مسلمانوں کے اوپر. یہ تمام ان مسلمانوں پہ فرض ہوئی جو زکوٰۃ کی استطاعت رکھتے ہیں, جو زکوٰۃ کے اس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے جو سارے وہ ہیں کمپوننٹس ہیں, کتنی فرض تھی, کتنی دینی ہوتی ہے, کب دینی ہوتی ہے, تمام پیپر 2 کے اندر آئیں گے. پلرز آف اسلام میں وہاں ڈسکس کریں گے. ابھی بس آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے سیکنڈ ایئر آف ہجرت میں فرض کی گئی. قبلہ چینج ہوا. اب تک مسلمان جو ہے یہ پہلے قبلے کی طرف, پہلا قبلہ بیسیکلی مسجد الاقصی جو ہے, جو کہ جو آپ کی یروشلم کے اندر, یعنی بیسیکلی جو فلسطین ہے آج اس کے اندر جو مسجد ہے, اس کی طرف یعنی لوگ مسلمان جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یروشلم میں مدینہ, یہ مدینہ کی طرف سے, یعنی وہاں منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے, نماز عصر ادا کر رہے تھے. ڈیورنگ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے یہ وحی نازل ہوئی کہ اس, یعنی ان کو یہ حکم آیا کہ آپ کعبہ شریف کی طرف جو ہے, مکہ شریف میں جو کعبہ ہے جو اب ہمارا قبلہ ہے, اس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھیں. آپ یعنی مسجد الاقصی کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں. تو ڈیورنگ نماز انہوں نے منہ بدلا, انہوں نے بھی, اور ان کے پیچھے جو لوگ یعنی کہ نماز میں وہ تھے, یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس وقت نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے بھی. ٹھیک ہے, اور یہ بھی آپ کو قرآن, یعنی اس میں قرآن شریف کے ورڈز مل جائے گا کہ اس میں پورا اس کے اوپر ورس آیت آئی ہوئی ہے. سیکنڈ ایئر آف ہجرت میں ایک بڑا جو پولیٹیکل یا ایز اے اسٹیٹسمین جو سب سے بڑا جو ایک ایونٹ ملتا ہے وہ بیٹل آف بدر ہے. بیٹل آف بدر کے اندر یعنی کہ بہت ساری اس کی بیک گراؤنڈ چیزیں جو آپ کو بتا ہونی چاہیے. مکہ کے لوگ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ مدینہ میں مسلمان جو ہیں آہستہ آہستہ گرو کرتے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے, ان کو اپنا ایک ایریا مل گیا ہے, وہ قریش کی پرسیکیوشن سے نکل گئے ہیں, وہ اوپنلی اسلام کو پریچ کر رہے ہیں, تمام چیزیں. ایک تو یہ بہت بڑا ایشو تھا, یعنی قریش کو ایشو تھا. دوسرا جو جوز تھے مدینہ کے اندر, ان کو یہ تھا کہ ان کی جو پاور ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی خراب ہونی شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, ان کو تھا کہ یہاں مسلمان کیوں بس گئے, تو یہاں تو ہم لوگ بسے ہوئے تھے. تو انہوں نے بھی بہت سارے مسئلے کریٹ کرنے شروع کر دیے تھے. اور تیسرا گروپ آپ کو پتا ہے کہ منافقین کا جو گروپ تھا, ہپوکریٹس کا جو گروپ تھا, انہوں نے بہت سارے ایشو کریٹ کیے ہوئے تھے. تو مکہ کے لوگوں نے, قریش نے مدینہ کے لوگوں سے وہ کیا, یعنی ان کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اور تمام مسلمانوں کو یا تو واپس کر دیا جائے یا نعوذ باللہ ان کا قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے obvious ہی بات ہے, اوس و خزرج کے لوگوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا, اور جوز کو بھی ریجیکٹ کرنا پڑا کیونکہ وہ ٹریٹی کے اندر تھے. تو ابو سفیان جو ہے وہ اپنا ایک تجارتی قافلہ لے کے واپس آ رہا تھا. تو اس کو یہ کسی سے خبر ملی کہ شاید شبخون مارا جائے گا مسلمانوں کی طرف سے. شبخون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ لوٹی جائیں گی. اس کے پیچھے بھی پوری ایک بیک گراؤنڈ سٹوری ہے, کیونکہ obvious ہی بات ہے قریش مکہ نے مسلمانوں کو جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے تو ان کی تمام چیزوں پہ قبضہ کر لیا تھا. تو یہ ایک ریٹیلیشن تھی کہ کچھ چیزیں ان سے لینی جائے. اس میں کوئی جنگ کا آنسر نہیں تھا, کوئی کسی کو قتل کرنے کا کوئی آنسر نہیں تھا, ایسا کوئی آنسر نہیں تھا مسلمانوں کی طرف سے. تو مسلمان موسٹلی نہتے تھے, موسٹلی مسلمان جو ہے وداؤٹ ویپنس تھے, وداؤٹ پراپر, یعنی کہ جو جنگ کی تیاری ہوتی ہے اس کے بغیر نکلے تھے. تو ابو سفیان نے کہا کہ مجھے سیفٹی سے واپس پہنچانے کے لیے قافلے کو, جو آپ کا یعنی مکہ کے لوگ ہیں وہ ایک پوری ایک یعنی وہ بھیجیں, بٹالین ٹائپ بھیجیں, یعنی آرمی بھیجیں جو اس کو سیفلی وہاں سے نکال سکے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سفر 2 ہجری میں, یعنی سفر کے مہینے میں اور 2 ہجری کے اندر جہاد جو ہے مسلمانوں پہ حلال کر دی گئی تھی. اس سے پہلے جہاد حلال نہیں تھی. جہاد ان سینس کہ عام بیٹل جو ہے وہ حلال نہیں تھی, کہیں حکم نہیں تھا اس کے اوپر کہ آپ پہ اگر کوئی حملہ کرے تو واپس آپ اس پہ حملہ کرو. اسی لیے آپ دیکھو کہ مکہ کے اندر کبھی بھی جتنی بھی پرسیکیوشن ہوئی آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا, بہت زیادہ واقعات نہیں ملیں گے جہاں مسلمانوں نے ریٹیلیٹ کیا یا اگلے کو مارا یا کوئی جنگ کی, ایسا کوئی واقعہ آپ کو میجر نہیں ملتا, نہ کوئی آفیشیل جنگ ملتی ہے, کیونکہ اس میں مسلمانوں پہ جہاد جو تھی وہ حلال نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو
یہ جب آرمی نے ابو سفیان کو ایکسکورٹ کر دیا تو اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے یہ آرمی واپس لے آئیں، یعنی واپس مکہ کی طرف لے آئیں. تو لیکن وہ جو مکہ سے لیڈرز آئے تھے وہ ڈٹ گئے اس بات پہ کہ نہیں ہم نے تو لڑائی کرنی، ہم نے تو جنگ کرنی، ہم تو تیار آئے ہیں. تو یہ جو دو آرمیز ہیں یہ مسلمانوں کی آرمی آبویسلی بائی سرپرائز پکڑی گئی تھی. بائی سرپرائز ان کا وہ تھا کیونکہ ان کے پاس ویپنز نہیں تھے اس پوائنٹ پہ، وہ جنگ کی تیاری کر کے آئے نہیں تھے. ٹھیک ہے، جب آپ جنگ کی تیاری کر کے نہیں آتے آبویسلی بات ہے آپ جنگ کرنے نکلو گے، آپ ذرا پہنو گے، آپ اپنے سارا شیلڈ وغیرہ پہنو گے، آپ تلوار ساتھ لو گے، آپ گھوڑے لے کے جاؤ گے. یہ تمام چیزیں نہ تو اس وقت میسر تھیں اور نہ ہی مسلمان جو ہے اس کی تیاری کر کے نکلے تھے. تو بڑی مس میچڈ آرمیز تھی. مسلمان 313 تھے، 313 مسلم تھے اس وقت، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور کچھ کیملز تھے. ٹھیک ہے، اور قریش جو تھے 1000 کی تعداد میں تھے اور ان کے سارے لیس آئے تھے ان کے ساتھ، یعنی تمام جنگی استعمال کے ساتھ تھے، تمام گھوڑے تھے، کیملز وغیرہ ہر چیز ان کے پاس یعنی گڈ کوانٹٹی میں موجود تھی. یہ جنگ ہوئی، اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، حالانکہ مسلمانوں کی وہ کم تھی نیومیریکل، یعنی مسلمان نیومیریکلی مائنورٹی کے اندر تھے، مسلمانوں کے پاس جنگی مٹیریل نہیں تھا، پھر بھی مسلمان اس میں جیتے. قریش کے بہت سارے میجر سردار، اتبا، شیبہ، اس میں ابو جہل، یہ تمام لوگ جو ہے مارے گئے. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ میں تھے تو ان لوگوں نے انتہائی ظلم ڈھائے تھے. یہ ان لوگوں کے فور فرنٹ پہ ہوتے تھے جن لوگوں نے سارے غلط کام کیے مسلمانوں کے ساتھ، جن لوگوں نے سارے نقصان پہنچائے مسلمانوں کو. آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل کا نام ہی ابو جہل رکھ دیا گیا. تو یعنی اس طرح کے جو لوگ تھے وہ اس پہ مارے گئے. ٹھیک ہے، اور بڑی گندی موت مارے گئے جو اصل بات ہوتی ہے. 70 جو ہے یعنی ان میں سے 70 جو ہے قریش کے میجر لیڈرز، میجر ان کے جوان وہ مارے گئے اور 70 ہی پرزنر لیے گئے. ٹھیک ہے، اس میں جو پرزنرز تھے ان میں حضرت یعنی اس میں سوری عباس جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل تھے وہ اس ٹائم پہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ بھی اس میں آئے گے. عقیل جو تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جو تھے یہ بھی اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی پرزنر تھے. اور ابو العاص جو تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن ان لا تھے، سن ان لا کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، یہ بھی اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ بھی اس میں پریزنرز کے طور پہ آئے. ٹھیک ہے، قرآن شریف میں بدر کی وکٹری کو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ باقاعدہ ورسز ہیں آپ کو ملتی ہیں اور کلیئرلی بتایا گیا ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، یعنی اس کے مفہوم یہ تھا کہ اگر یہ 313 لوگ جو تیرا نام لیتے ہیں اس دنیا میں، اگر یہ آج اس جنگ میں مٹ جاتے ہیں تو شاید ہی کوئی بچے اس کے بعد جو یعنی اصل اسلام کا، اصل دین کا جو ہے نام لے خدا تعالیٰ کا، کیونکہ obviously بات ہے وہی مائنورٹی تھی اس وقت مسلمانوں کی جو پیور ریلیجن کے اوپر موجود تھے. کچھ لوگ پیچھے تھے، مقصد یہ ہے کہ میجورٹی جو مسلمانوں میں سے تھی وہاں پہ تھی. تو اللہ تعالیٰ یعنی دعا یہ کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی مدد فرمائے. تو قرآن شریف میں اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی فرشتے بھیج کے، رینکس آن رینکس، یعنی در پہ در جو یعنی جو ہوتا ہے نا بہت سارے جو ان کے وہ ہیں فرشتے بھیجے گئے. تو یہ فرشتوں کا آنا جو ہے یہ قرآن شریف سے ثابت ہے. ان بیٹل آف بدر جو ہے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جتنے بھی کیپٹیوز تھے ان کے بارے میں رائے لی گئی. اچھا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کوئی فارمل حکم موجود نہیں تھا تو آپ صلی اللہ اس بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی صحابہ تھے ان سے رائے لی اس کے بارے میں کہ جو پرزنرز ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ صحابہ نے یہ یعنی سجیسٹ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس سے یہ بات کلیئر ہو. اور ایک سجیشن یہ بھی آئی کہ جن لوگوں کے جو لوگ جاننے والے ہیں وہ ان کو قتل کرے. جیسے اگر فرض کرو ایک باپ مسلمان ہے اور بیٹا جو ہے اس کا کافر ہے اور وہ پکڑا گیا اس کے اندر، تو اس کو وہ باپ قتل کرے کیونکہ اس سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے آتا ہے اور باقی تمام چیزیں بعد میں آتی ہیں. اسلام پہلے آتا ہے اور باقی تمام چیزیں بعد میں آتی ہیں. اگر کوئی کافر ہے تو یعنی وہ نیکسٹ چیز ہے، مسلمان فرسٹ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سجیشن اس میں آئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ کائنڈ تھے، انتہائی شفیق انسان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرسیفلی ٹریٹ کیا. ٹھیک ہے، ان کو یہ کہا گیا یعنی جو کیپٹیوز تھے ان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی کہ جو آپ میں سے وہ دے سکتا ہے، یعنی جو وہ ہوتا ہے جنگ کا قصاص والا جو ہوتا ہے جو وہ پے کر سکتا ہے تو وہ پے کر دے. اس کے علاوہ جو ان میں پڑھے لکھے تھے، یعنی ایسے کیپٹیوز، ایسے جو پرزنرز تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، جو یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ بہت سارے لوگ جو ہے فارمل ایجوکیشن نہیں تھی اس وقت عربیہ میں اتنی زیادہ، تو پڑھنا لکھنا بہت بڑی پریویلیج تھی. تو جو ان میں سے پڑھ لکھ سکتے تھے ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ مسلمان بچوں کو پڑھائیں گے اور جب آپ ایک پیریڈ ان کو پڑھا لیں گے تو آپ لوگوں کو وہ کر دیا جائے گا، یعنی ریلیز کر دیا جائے گا. تو اس طرح کی شرطیں مراد ہے کہ ان کو بڑا مرسیفلی ٹریٹ کیا گیا. اس جنگ کو قرآن شریف میں ڈے آف ٹیسٹنگ کہا گیا ہے. ڈے آف ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یعنی کہتے ہیں نا ایک امتحان کا دن کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک مسلمانوں کے لیے ڈیسائسو وکٹری تھی، قریش کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا کہ ایک مائنورٹی نے ان کے سارے میجر لیڈرز کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے، میجر جتنے بھی مین لیڈرز تھے. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ابو جہل کو مارنے والوں میں اس وقت جو
حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں دو یعنی ینگ صحابی تھے، بہت یعنی ینگ لڑکے تھے اس وقت، ان کا مین اس میں ہاتھ تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک یعنی ایجڈ صحابی نے جو ہے وہ مطلب مکمل کیا تھا اس کو. تو اس طرح کی بہت ساری بدر کے اندر آپ کو وہ ملتی ہیں. اور ایک چیز آپ نے اور ذہن میں رکھنی ہے کہ جب وہ آیا ہے شروع میں، جب وہ ہونی شروع ہوئی ہے یعنی جب جنگ سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس میں یہ دستور تھا اس ٹائم پہ کہ آپ کی طرف سے یعنی دونوں بیٹل آرمیز کی طرف سے اپنے بیسٹ لوگ بھیجے جاتے ہیں شروع میں ایک ون آن ون بیٹل کی، اس کے بعد جو ہے پراپر بیٹل شروع ہوتی تھی. تو شروع میں قریش نے جب وہ بھیجے تو انصار میں سے جب لوگ آگے کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہے، ہمیں اپنے لوگوں میں سے بھیجو. تو جو شروع کے 3 لوگوں کا 3 لوگوں سے مقابلہ ہوا تھا یا 4 لوگوں کا یا جو بھی روایتوں میں ملتا ہے، تو وہ قریش ورسز قریش تھا، قریشی مسلمان اور قریشی ہی جو کافر تھے مکہ سے ان کا مقابلہ تھا. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی. قریش کے مین لیڈرز کی ڈیتھ ہوئی اور بہت سارے مسلم لوگوں کو اسلام کی اسٹرینتھ پتہ لگی کہ نیومیریکل مائنورٹی کے باوجود ان لوگوں کا فیتھ اتنا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وکٹری وہ دی ہے اس کے اندر. تو بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے. مسلمان اور جو قریش ہیں وہ برابر کی طاقت پہ آنے لگے. ٹھیک ہے، پہلے مسلمان اوبویسلی مائنورٹی میں تھے، ان کو یعنی قریش طاقتور سمجھے جاتے تھے. اب ان کی جب اتنے سارے لیڈرز قتل ہوئے تو مسلمانوں کی وہ بڑی اس کے اندر. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے اس میں پائی جاتی ہیں. بیٹل آف یہ جو بدر کے جو بعد ہے ایک یعنی جو کینوکا تھا، بنو کینوکا یا بنو کنیکا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ان کے ایگریمنٹ توڑا تھا مسلمانوں کے ساتھ. جو ان کا ایگریمنٹ تھا کہ انہوں نے اس کی سپورٹ نہیں کرنی کفار کی، تو اس کی وجہ سے ان کو ایگزائل کر دیا گیا تھا، مدینہ سے نکال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیو پہ آتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہمارا سیکنڈ ایئر آف ہجرت مکمل ہو گیا.